وکیل سے بات کی، صبح ہم نے اس کو لوکل پولیس اسٹیشن میں تھانہ چمکنی میں بھی رپورٹ کر دیا اور وہاں ایف آئی آر کی درخواست کر لی کہ آر او پہ اور ڈی آر او آفاق وزیر پہ جو ہے آن دا بیسس کہ یہ ریزلٹس جو فلوٹ کر رہے ہیں کہ ان پہ ایف آئی آر کریں. الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ ای میل اور ٹی سی ایس کر دیا خط کہ وہ ایکشن لیں، اور ہم نے کہا کہ ہم پریس کو بھی یہ دکھا دیتے ہیں کہ ایک اور ثبوت. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ اصلی فارمز ہٹا رہے تھے، یہ کوئی ہنسنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم آپ کے رزلٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو ہم بغیر ثبوت کے نہیں آ رہے اور آگے ہر سیٹ پہ بتائیں گے. لیکن یہ پاکستان کی الیکٹرل تاریخ میں اس ٹائپ کے موقع جو ہے وہ شرمناک موقع ہو. 9 فروری کو بھی دیکھا، 21 اپریل کو بھی دیکھا. تو جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ تو یہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ سبمٹ کریں گے انشاءاللہ جب منڈے کو ہیئرنگ ہوگی، یہ ہم ٹریبیونل میں سبمٹ کریں گے. اور میں نے نہیں کھولا، اپنے آبویسلی بڑا دل کرتا تھا کہ کھولوں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اگر وہی رزلٹ نکلا جو فارم 45 ہم کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ گیم سیٹ اینڈ میچ ہونا چاہیے. لیکن وکیل صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں کھولتے، اس کو ہم الیکشن ٹریبیونل میں ایز ایویڈنس سبمٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. لیکن میرے خیال میں اس کے بعد تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری عدالتوں سے کہ کسی کو یہ کیسز میں ڈیلے نہ کرنے دیں. اگر اس لیول پہ ڈاکہ ہوا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ صرف انصاف ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دوبارہ سے چیف سیکرٹری صاحب کو، آئی جی صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو کہ اب میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ یہ الیکشن پہ انکوائری کال کی جائے. یہ جو ثبوت ہے اور آگے جو اور بھی دکھائیں گے یہ سارا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. میرے فارم سٹیمپ پڑے ہیں، کسی کے لیے نئے فارمز بنائے ہوئے ہیں، کسی کے ٹرن آؤٹ ڈبل کیے ہیں، ہر کسی کے پاس 3 4 سیٹس ہیں کاپیز کے فارم 45 کے. تو یہ مذاق ہم نہیں کریں. اور تیسری چیز کہ جو ذمہ داران ہیں، رسپانسبلٹی تھی ان کی فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، یہ ہمارے ڈی سی صاحب، آفاق وزیر، سی سی پی او صاحب، جن کی سیکیورٹی میں رات کو کوئی جو ہے وہ اندر ان 2 لوکیشنز پہ نہیں جا سکا، اور رزلٹ یہ. اور اس کے علاوہ جو یہ 9 آر اوز ہیں اتنے ثبوت کے ساتھ کہ ان پہ ڈیو پروسیس کے ساتھ ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. کیونکہ اگر کوئی الیکشن کے رزلٹ کو اتنی بے دردی سے چینج کر سکتا ہے تو وہ کیسے دیانتداری کے ساتھ اپنا جاب جو ہے وہ کرے گا. میں علی گوہر صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ ایز مائی لائر ذرا 1-2 باتیں جو ہے وہ کریں، اور پھر ذرا ہم یہ 9 سیٹوں پہ یہ آپ کو صرف اسی ٹائپ کا ثبوت بتاتے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ ایکشن لینا ضروری ہے. کیونکہ پتہ نہیں کتنے فارمز آگے جو ہیں وہ ایسے پڑے ہوں گے جو کہ آگے پیچھے ہیں. علی صاحب دیکھیں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمپلینٹ کوریئر بھی بھیج دی ہے، تو ای میل بھی ہم نے بھیج دی ہے آج صبح ہی. سیکشن 191 جو ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا جو ایکٹ ہے، اس میں کلیئرلی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری بندہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن ڈیوٹی پرفارم کرے، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا، یا وہ الیکشن ریزلٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، یا اس کی فیلئر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر سیکریسی میں کوئی ایشو آتا ہے تو یہ سارا کا سارا
جو رسپانسبلٹی آتی ہے ہمارے آئین کے مطابق آرٹیکل 218 219 کے نیچے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس کو ہم الیکشن ایکٹ کے پیرائے میں جب دیکھتے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو رسپانسبلٹی آتی ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ آفیشیلی کمپلینٹ کر دی ہے. اس ڈاکومنٹ کو ہم سبمٹ کر رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں بھی. وی آر ریڈی کہ ہم سے جو جس لیول کی بھی کوآپریشن چاہتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا جو بھی ادارہ ہو، اگر کوئی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، وی آر ریڈی ٹو فرنش دس ڈاکومنٹ، اور اس کی فورینزکس بھی ہو جائے. ہمیں کوئی ایشوز پہ اس لیے نہیں ہے بیکاز دا انویلپ از سیلڈ. جو انویلپ ہے ابھی تک وہ سیلڈ حالت میں ہے، اس کو کھولا نہیں گیا. تو قانون جو کہتا ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن جن لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ اس ڈاکومنٹ کی پروٹیکشن کرے، اس ڈاکومنٹ کی سیکریسی کو انشور کرے، اس ڈاکومنٹ کو سٹوریج فیسلٹی میں پہنچائے، اس میں سے جو جو بندہ بھی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی پرفارمنس میں ان سے غفلت ہوئی ہے، تو الیکشن ایکٹ کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے خلاف پروسیڈ کرے، جس کی بابت ہم نے کمپلینٹ کر دی ہے. اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ فلفل کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اگر وہ فلفل کرتی ہیں، ہمیں نوٹس ملتا ہے، ہم جس وقت بھی چاہیں گے وہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں سمیت ثبوت کے. دس از اٹ. میں جی آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ کام 9 سیٹوں میں بولڈے انداز میں ہوا، اور جلدی سے میں آپ کو ان 9 سیٹوں کی سمری دیتا ہوں 1 بائی 1، کیونکہ یہ ایک سیٹ پہ نہیں ہوا. یہ بڑا کلیئر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ لائٹلیہڈ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کرائیں کہ وہ انوالو تھے، کہ یہ ہوا ہے ہر جگہ. اور یہ دیکھ لیں، اگر ہم پی کے 72 سے شروع کریں جہاں محمود جان نے جیتا تھا، یہ اوپر ٹیبل میں ہے اصلی رزلٹ، ان کے 18,588 ووٹ تھے، کرامت اللہ خان کے 11,600 ووٹ. محمود جان کے پاس 107 میں سے 102 فارم 45 موجود ہے. ہر کینڈیڈیٹ کو اور کینڈیڈیٹس نے انڈورسمنٹ بھی دی ہے. اچھا اب یہ مزے کی بات دیکھ لیں، ہر سیٹ پہ کوئی ایسے مذاق ہے. یہ محمود جان صاحب کے این اے کا رزلٹ، این اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرامت صاحب کی اگر آپ لائن دیکھیں، ہمارے ایک اسپیکر ہیں بزرگ ہیں، انہیں این اے پہ 14,830 ووٹ ملے ہیں 2.5 حلقوں پہ، جس میں محمود جان کا پورا حلقہ شامل ہے. لیکن محمود جان کے حلقے پہ انہیں 18,527 ووٹ ملے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ اسی بندے کو اسی ووٹر نے این اے کا ووٹ نہیں دیا، پی کے کا ووٹ دے دیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آگے جائیں، یہ علی زمان کا حلقہ ہے، یہاں پہ تو بڑا سمپل پی کے 73 جہاں ارباب وسیم کو جتایا، ان کے ووٹ سوئچ کیے. علی زمان کا رزلٹ ارباب وسیم کو لکھا ہے، ارباب وسیم کا رزلٹ علی زمان کو لکھا ہے. ان میں اور آگے میں آپ کو ایگزامپل بھی دکھاؤں گا. جو میرے حلقے میں تو آپ نے دیکھے تھے کہ ساری اوور رائٹنگ ہوئی تھی، پھر انہوں نے بہت سے کینڈیڈیٹس کے لیے نئے فارم بنائے. اب آپ سوچیں کوئی 50 60 70 نئے فارم بنائے گا تو وہ 60 70 پریزائڈنگ آفیسرس کے پاس نہیں جا سکتا. تو ان کی اگر آپ ہینڈ رائٹنگ سگنیچرز دیکھ لیں تو بڑا سمپل نظر آتا ہے، جہاں پہ سگنیچر فورجڈ ہے یا جب ملٹیپل فارمز پہ ہینڈ رائٹنگ ایک ہے. یہ جھوٹ آپ چھپا نہیں سکتے. اچھا اگلی سیٹ پہ جائیں، یہ بڑا زبردست ہے. ارباب جانداد صاحب کے 24,000 ووٹ تھے، اور جو جن کو جتوایا گیا تھا ان کے 9,700 ووٹ تھے. ان کے ووٹ 9,700 سے بڑھا کے یہ اعجاز صاحب کے 45,959 ووٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ ہوا 41% سے 62%. صوبے میں دوسرے نمبر پر، پورے پشاور میں 35-40% ہے، ایک دم سے 62% ہو گیا. اب اس کا جو ہے وہ دیکھ لیں. یہ میں صرف آپ کو جل کے دکھا رہا ہوں. ان کے ارباب صاحب کے حلقے پہ 55 رزلٹ چینج ہوئے تھے 100 میں سے. اب اس میں سے کچھ پہ آپ ٹرن آؤٹس دیکھ لیں، 94%، 92%، 100% ٹرن آؤٹ.
97, 96, 94, 90, 124% टर्न आउट, 153% टर्न आउट, यानी 100 वोटर है लेकिन 153 ने वोट दिया। फिर आगे जाते जाए 95, 92, 100, 110%, 110%, 126%। 7 पोलिंग स्टेशन पे तो 100% से ज़्यादा टर्न आउट। ये कहाँ पे छुपाएंगे? ये तो मैं आपको कहता हूँ, ज़रा जो सारा सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट पे डाला है वो ज़रा देखें। अगली सीट पे जाए, मैंने कहा कि बाप साहब का दूसरा सबसे बड़ा टर्न आउट था, से 20 किए गए। अगर यहाँ पे भी आप देखें, फिर अगर कामरान कुछ ऐड करना चाहता है, थोड़ी सी हमने एनालिसिस की, हम बैठे थे, आगे जाए। ये ब्लू लाइन अगर आप देख लें, ये हर पोलिंग स्टेशन पे कामरान का असली रिजल्ट है, और ये ग्रे लाइन अगर आप देख लें जो बिल्कुल जीरो के करीब है, ये तारिक अवान साहब का रिजल्ट। तो सिवाय 3 पोलिंग स्टेशंस के, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में नंबर 3 पोलिंग स्टेशंस के 87 पोलिंग स्टेशंस पे ज़मीन आसमान का फर्क है। और इसमें अगर आप आगे जाए कि किया क्या है, सॉरी, कि कोई 57 पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट बेसिकली स्वैप किए। ब्लू वाला वोट जो है वो तारिक अवान को लिखा है, और ग्रे वाला जो है वो कामरान को लिखा है। तो ये है वो तरीका जिससे 3000 वोट 30,000 वोट से जीत सकते हैं। और कामरान ने ये भी देखे, इसमें फोरेंसिक की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए 3 जगह तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन में ही सिग्नेचर किया ना। ये ऊपर वाले सिग्नेचर देखें, ये है ओरिजिनल फॉर्म 45 के, अगले वाले हैं आसिफ खान के फॉर्म 45 के, अगले वाले हैं फॉर्म 46 में के जिसमें बैलेट काउंट है, और आखिरी वाला है जो कि फिर बाद में रिजल्ट चेंज करने के लिए फ्रेश एंड क्लीन बनाए गए। तो ये राइट साइड पे सिग्नेचर देखें, साफ जाहिर है, और बाकी मतलब साफ जाहिर है कि वो और तरीके से, इसको कोई ज़्यादा फोरेंसिक एनालिसिस भी नहीं चाहिए होगी। कामरान साहब अगर आप कुछ ऐड करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। एक तो आपके सामने तैमूर जगड़ा ने एक अहम दस्तावेज़ आपके सामने रखी, जिनको हमने पुलिस स्टेशन में भी जमा दरख्वास्त दे दी है, और साथ ही साथ हम ट्रिब्यूनल के केस में भी रखेंगे। और ये सिर्फ तैमूर जगड़ा के हल्के का नहीं है। पहले दिन से तकरीबन 14 फरवरी को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सबके सामने हमने कहा था कि नए फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं, हमारे पास मुसद्दिक का इत्तलात है। और ये आप देख लें, ये सिर्फ मेरे हल्के में नहीं बल्कि सब हल्कों में नए फॉर्म 45 बनाए गए। और ये जो सील्ड एनवेलप है, ये ओपन एंड शट केस है। पेशावर के DRO, पेशावर के ROs ने ये अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। हमारे PK 82 के 90 पोलिंग स्टेशन में 51 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन्होंने हमारे वोट्स और मलक तारिक अवान के वोट को स्वैप किया है। और कई जगहों पे ऐसा है, जैसे कि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे 11 वोट्स इन्होंने हमें दिए हैं जो फेक फॉर्म 45, और मेरी फैमिली के तकरीबन 25 वोट्स बनते हैं। इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन पे 2 वोट्स मुझे पड़े हैं। उस पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द हमारी तंजीम जो है तहरीक इंसाफ के, उनके तकरीबन 45 अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम के। तो ये भोंडा मजाक हुआ है। 51 पोलिंग स्टेशन पे एक ही शख्स ने नए फॉर्म 45 बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने फॉर्म 45 उठाए हैं, उसको फिर अपलोड किया है। हम 12 तारीख से, बल्कि 9 फरवरी से हम दरख्वास्तें दे रहे थे, ना RO जगह पर मौजूद थे, ना DRO मौजूद थे, ना इलेक्शन कमीशन, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने हमें खुद कहा तकरीबन 25 फरवरी को कि हमारे पास अभी तक फॉर्म 45 या डेटा हमारे पास नहीं पहुंचा। और फिर हमारे हलकों में 5 मार्च को, जबकि इलेक्शन एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपलोड करने होते हैं, ये इलेक्शन एक्ट में है, लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद इन्होंने 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये फॉर्म जो फैब्रिकेटेड फॉर्म 45 हैं ये अपलोड किए हैं। 51 पोलिंग स्टेशन में इन्होंने स्वैप किया है मेरे वोट्स और तारिक अवान के वोट्स, और वो दस्तखत जो हैं उनको हमने एनालाइज किया है। तो जो मेरे पास फॉर्म 45 है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर NA 32 के फॉर्म 45 हैं, और फिर फॉर्म 46 जो है
ان تینوں میں دستخط سیم ہے، جبکہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ کسی شخص کو بٹھا کر وہ کاپیاں کی ہے دستخطوں کی، جو واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ ڈیٹا ہم نے اپنے لائر کے تھرو الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرایا ہے، اور یہ بڑا واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پشاور میں۔ ہم نے بہت زیادہ، ہمارے وکلاء نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور بارہا ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے، اور یہ جو ثبوت ابھی سامنے آیا ہے سیلڈ انویلپ ہے فارم 45 کی، اس پہ تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو فل فور ایکشن لینا چاہیے، ڈی آر او اور آر اوز کو، اور اگر رتی برابر اخلاقیات بھی ہے، رتی برابر پختون ولی بھی ہے ان ڈی آر اوز میں، ان آر اوز میں، تو ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ اور جو فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، وہ اگر عوام کو فیس نہیں کر سکتے اور پبلک میں نہیں جا سکتے، کسی غمی شادی میں نہیں جا سکتے، چپ چپا کے پھر رہے ہیں، اگر ان میں بھی رتی برابر غیرت ہے تو ان کو فل فور پبلک میں آنا چاہیے، مستعفی ہونا چاہیے، اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں آخر میں آپ سب کا مشکور بھی ہوں، اور یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پشاور شہر کو ایک منظم طریقے سے حق نمائندگی سے محروم کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر پشاور کی عوام، کل آپ نے دیکھا پورا پشاور نکلا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور پشاور کے عوام اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹو خان صاحب کی رہائی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد جاری ہے، اور اس کے بعد جو خان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے خلاف ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، نہ ہم ان کو آرام سے بیٹھنے دیں گے جنہوں نے یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ بہت شکریہ۔